اور کوشش کریں گے کہ تمام ایشوز پہ ذرا بات کر سکیں. دونوں ایشوز پہ جو میں نے انٹرو دیا اس کو شامل کریں, لیکن مریم نواز کی نیب میں پیشی سے شروع کرتے ہیں جو نیب نے ملتوی کر دی اور وجہ بتائی کرونا. تو آپ کو کیسا لگا نیب کا یہ فیصلہ؟ چونکہ این سی او سی کی واضح ہدایات کی روشنی میں آج آپ لوگ ایک بڑا لشکر لے کر, ایک بڑا جلوس لے کر آپ نے وہاں پہ چڑھائی کرنی تھی تاکہ نیب کو دباؤ میں لایا جا سکے. تو عظمیٰ ویسے یہ حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ بہت شکریہ پارس. پہلے تو میں آپ کے انٹرو کے اوپر 3-4 کامنٹ ضرور کرنا چاہتی ہوں. جو آپ نے انٹرو کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے اداروں سے لڑی ہے, نہیں. نون لیگ نے ہمیشہ اداروں کے اندر کچھ کرداروں کی بات کی ہے اور ان کرداروں کے بارے میں یہ کہا ہے. اور یہ فیکٹ اگر آپ میں پہلے شروع کروں جو آپ نے پہلے اگزامپل دی نیب کی پچھلی پیشی سے, تو نیب کی پچھلی پیشی پہ آپ نے بڑا کنویننٹلی کہہ دیا کہ جی وہ ہم نے چڑھائی کی تھی اور یہ ہوا تھا. شاید آپ کی نظر سے وہ کلپس نہیں گزرے جہاں ہمارے ورکرز کو بے ایمانہ تشدد کر کر کے ان کو جیلوں میں پھینکا گیا. مریم نواز کی گاڑی کے اوپر لیزر گن فائرنگ ہوئی. مریم نواز کے اوپر پولیس والے جو ہے وہ پتھر پھینکتے ہوئے دکھائی دیے, لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اداروں پہ چڑھائی کی. آپ گاڑیوں میں پتھر لے کر نہیں گئے تھے تو پیناما کے اندر آپ پر بنے, اس لیے یہ سوال اٹھا. جی نہیں, اس لیے یہ بات کی گئی. اب ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید خبر کو پورا اس طرح سے فالو نہیں کر پاتے کیونکہ میں لاہور میں ہوں اور میں اس پرچے کے اندر دہشت گرد نامزد ہوں جس پرچے کی آپ بات کر رہی ہیں جو ایف آئی آر ہوئی تھی. آپ کی اطلاع کے لیے اس کے اوپر انویسٹیگیشن اور تمام سیف سٹی اتھارٹی کے کیمراز وہاں موجود تھے. اس پوری کیمراز کی جو بریفنگ ہے اس کے بعد اس وقت فقط آئی جی آفس کے اندر اس کیس کے حوالے سے تفتیش کر کے یہ لکھا جا چکا ہے کہ اس کے اندر پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کا یا اس کا کوئی رول نہیں ہے. وہاں پر ورکرز کے اوپر پہلے مرچیں جو ہے ملایا ہوا پانی پھینکا گیا, ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا اور اس کے بعد ریئیکشن آیا. پھر اس کے بعد یقیناً جو ہے ہمارے ورکرز جو ہیں جب ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے. آپ نے نیب کی پریس ریلیز پڑھی کل, انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ جو کچھ آپ نے پچھلی پیشی پر نیب کے ساتھ کیا تھا نا, آپ لوگوں کو 10 سال اس پر سزا ہو سکتی ہے. وہ فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی جو گاڑیوں میں پتھر رکھ کر آپ لوگ لے کر آئے تھے, وہ تو سبھی نے دیکھی ہیں. دیکھیے نیب تو بہت کچھ کہتا رہتا ہے, نیب کی ہر بات پہ آپ بلیو کر سکتی ہوں گی, میں نہیں کر سکتی. اب 1-2-3 باتیں آپ کو اور بتاتی ہوں. جی ہمارا جہاں پر مریم نواز کی گاڑی رکی اور جہاں پر ہم کھڑے تھے اس سے پہلے پورا کوئی 1-1.5 کلومیٹر کا جو علاقہ تھا وہ کارڈن کیا ہوا تھا, اور اس کارڈن وہ مجھے پتھر بتائیں جنہوں نے 1-1.5 کلومیٹر جو ہے وہ لہراتے لہراتے جو ہے وہ جا کر اندر نیب کے آفس کے اندر شیشے توڑے. کوئی پتھر کسی کی رینج جو ہے وہ 1-1.5 کلومیٹر ہوتی ہے, پہلی بات, پہلا سوال. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس والے ہیں ان کے اتنے بڑے بوٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. ایک آدھے دو پولیس والے انہوں نے مضروب دکھائے جن کے پیروں پہ چوٹ لگی تھی. ہمارے ورکرز کے سر پھٹ, ان کو لہو لہان کیا گیا, ان کو کھینچ کر وہ فوٹیجز دیکھی نہیں جا سکتی. یہی سب کچھ ہونا تھا. اچھا ہوا نا کہ ملتوی ہو گیا, وہ دیکھی نہیں جا سکتی جو ورکرز ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا گیا. چلیں اللہ نہ کرے جو کچھ پہلے ہوا وہ اس دفعہ ہوتا, لیکن کیا لگتا ہے کرونا کی وجہ سے ہی ملتوی ہوئی یہ پیشی, یا پھر آپ کی چڑھائی اور دھمکیاں جو آپ نیب کو دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا, یا پھر مریم نواز نے بیل کرا لی تھی, ضمانت لے لی تھی, اس لیے یہ ملتوی ہوئی ہے؟ ہاں, ہمارے اس فیصلے کی وجہ سے ہوا. جس فیصلے میں جو پہلے نیب کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ مریم نواز کو گرفتار کیا جائے. جب انہوں نے پری اریسٹ کرا لی تو پھر اگلا پروگرام یہ تھا کہ ان کو بلا کر ذرا ڈرایا دھمکایا جائے اور دیکھا جائے وہ کیسے بیہیو کرتی ہیں. لیکن ہم نے ایک فیصلہ ضرور کر لیا ہے, ہم نے 2.5 سال اسی نیب کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. اچھی بات ہے. ہمارا ہر لیڈر جیل ہو کے آیا ہے, ہمارا ہر لیڈر نیب کے پاس گیا, اور تو ابھی ضمانت کیوں کرائی عدالتوں کے پاس؟ مریم نواز تو کہتی ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو, میں گرفتاری سے ڈرتی نہیں ہوں. اس دفعہ گرفتاری کا خوف کیوں ان کو آ لیا؟ اس لیے کہ ہم نے تمام نے نیب کے سامنے سرنڈر کیا. ہم نے پورا موقع دیا کہ نیب جو کر سکتی ہے, جو تفتیش کرنی ہے وہ کر لے. اب جس کیس میں وہ دوبارہ بلا رہے ہیں نا مریم صاحبہ کو, اس میں وہ 42 دن آلریڈی نیب کے پاس رہ کے آئی ہیں, لیکن دوبارہ بلا لیا چونکہ آج کل وہ بول بہت رہی تھی اور وہ جتنی ان کی پاپولیرٹی ہو رہی تھی وہ ظاہر عمران خان صاحب کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. شہزاد اکبر, اتنا اتفاق ہے, شہزاد اکبر لاہور آ کے بیٹھتے ہیں, لاہور آ کر وہ 2-3 دن بیٹھتے ہیں, بیٹھنے کے بعد وہاں کیس تیار کرتے ہیں, نیب کو بھجواتے ہیں کہ ان کو فلانی جگہ پہ بلا لو. جو آخری بات میں امپورٹنٹ کرنا چاہ رہی ہوں, ہمارے سارے نیب کے پاس گئے نا, سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس نے کیا لکھا ان کی بیلز کے ان کے اندر, انہوں نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, انہوں نے کہا سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا ہے, آرم ٹویسٹنگ کرتا ہے, حکومتیں بناتا اور گراتا ہے. یہ نیب کے کردار پہ میں نے نہیں کہا, یہ سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کہتی رہی. میں ذرا آگے چلتی ہوں, مجھے یہ بتا دیں آپ اگر دوبارہ نیب بلاتی ہے تو پھر یہی لشکر کشی کریں گے
اسی جلوس کے ساتھ جائیں گے اگر نئی تاریخ پہ بلایا جاتا ہے تو؟ ہم اپنے لیڈرز کو اب اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ نے جتنا ہمارے ساتھ کھیلنا تھا نا کھیل لیا. ان کو آٹا چینی چوری نظر نہیں آتی. آج ندیم بابر کو جو ہے وہ کلین چٹ دے کر جو ہے وہ ساری پریس کانفرنس ندیم بابر کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں انکوائری تک رہیں گے وہ ندیم بابر نہیں تھا. خسرو بختیار پہ یہ رول اپلائی کیوں نہیں ہوا جب چینی بارہ میں ندیم بابر کی بات کر رہی ہوں انکوائری تک مستفی رہیں گے جب تک انکوائری نہیں ہو جاتی. رائٹ میں چینی کی انکوائری پہ کیوں نہیں ہوا ہے؟ بس میرا سوال پوچھے نا. چینی کے اوپر نیب نوٹس لے چکی ہے نا, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا. یہ سوالات چینی کے اوپر آلریڈی نیب نوٹس لے چکی ہے. کیا ہوا اس کا؟ آٹے کے اوپر کیا ہوا؟ شراب لائسنس میں بزدار صاحب کو 2 دن شکل دیکھنے کے لیے بلایا گیا, اس کے بعد اس کا کیا ہوا؟ تھوڑا سا معلوم جبار وہ 7 سال پرانے کیسز کے بارے میں تو میں پوچھ نہیں رہی. رائٹ, آپ لوگوں نے بھی آج مریم نواز کے ساتھ جانا تھا نیب کے آفس, تو آپ کو مایوسی ہوئی یا خوشی ہوئی ہے کہ بچت ہو گئی ہے؟ اور کیا خیال ہے کہ نیب نے اچھا فیصلہ کیا یا ان کو بلا کے تفتیش کرنی چاہیے تھی, چونکہ انکوائری اور جو کیس ہے وہ تو چلتا رہے گا آگے بھی؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ نیب کی آپ جو ایگزسٹنس ہے نا اس پہ سوالیہ نشان ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ نیب کو تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. نیب کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ مریم نواز نے کیا بیان دیا ہے. نیب کے چیئرمین کو تو اندھا, بہرا اور گونگا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک قانونی عہدہ ہے. وہ یہ کہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اداروں کو ملائن کر رہی ہیں یا وہ کوئی بھی تقریر کر رہی ہیں, کیس دیکھتے فیس نہیں دیکھتے. انہوں نے تو فیس دیکھا ہے نا اور آواز سنی ہے. ان کا یہ کام ہی نہیں ہے نیب کا. اس کے اوپر انہوں نے بلایا تو جو ہمارے خدشات ہیں وہ سامنے آ گئے. آپ کو یاد ہوگا جب مریم نواز صاحبہ اریسٹ ہوئی تھی تو بلاول صاحب کی تقریر آپ کو اسمبلی میں یاد ہوئے گی کہ وہ کتنے جذباتی ہوئے. تو ہم جو ہے پہلی بات کہتے ہیں مریم اداروں کو ملائن کر رہی ہیں, آپ کے خیال میں کیا کر رہی ہیں؟ نیب کا کیا کام ہے؟ نہیں یہ وہ دیکھیں جو ادارے ہیں نا, ہم نے افتخار چودھری صاحب کے خلاف ہم بات کرتے ہیں, کیا ہم سپریم کورٹ کو ملائن کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں, کیا ہم پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم کریکٹرز کو اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے منتخب فیصلے لے سکیں. شہزاد اکبر صاحب وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. ان کو یہ جو فیڈنگ دے رہی ہیں, ان کو جو یہ فیڈ کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کون کون کیا کیا کون کون کر رہا ہے. کہ ثبوت تو دکھا دیے جائیں. نیب کے چیئرمین صاحب کے خلاف ان کی ویڈیو آ گئی, وہ دفن ہو گئی, وہ ثبوت کا کچھ ہوا نہیں ہے, تو اور آپ کیا ثبوت مانگتے ہیں ہمارے سے؟ تو اسی لیے ہم اگر مریم نواز کو بلائیں گے تو ہم کھا جائیں گے. فیڈنگ کر رہے ہیں, اس کا ثبوت ہے. Obviously وہاں پر جا کے وہ خود بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کا ہیڈ ہوں. اگر نہیں آپ نے ایک اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا لیں, آپ اس میں آپ پولیٹیکل لوگوں کو لے آئیں, ٹھیک ہے, اور نیب بند کر دیں. نیب بند کر دیں وہ, کیونکہ یہ ایک ریڈنڈنٹ ادارہ ہے. اس کے خلاف ان کے کیسز آپ دیکھ لیں, کیس کسی نے اٹھا کے دیکھ لو کہ کیس کے اندر ہے کیا. صرف ٹی وی کے اوپر بدنام کرنے کے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. بند کرنے کی جب آپ بات کرتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں آپ NRO مانگ رہے ہیں, اور عمران خان کہتے ہیں کہ آپ میں کہتا ہوں نیب بند کر دو, شہزاد اکبر کو ہیڈ بنا دو اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا, خود بن جائے. مقدمات ہیں اور ان مقدمات سے بچنے کے لیے آپ اپنے کارکنان کا استعمال کرتے ہیں. یہی آج کرنا 3 سال کے اندر, میں بتاتا ہوں عمران خان صاحب کو 3 سال ہو گئے ہیں. صداقت عباسی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ میں بتائیں کہ ایک بھی پولیٹیکل بندے سے انہوں نے ریکوری کی ہو جو یہ کہتے تھے کہ میں باہر سے لے کر آؤں گا, میں یہ لے کر آؤں گا, میں وہ لے کر آؤں گا. ایک پولیٹیکل ریکوری مجھے بتا کے کہتے ہیں یہ لوگ بڑے پکے ہیں, نہیں نکل رہا ابھی ان سے, کوششیں جاری ہیں ان کی, کوششیں جاری ہیں. اچھا, اب دوبارہ جب مریم نواز کو نیب اگر بلاتی ہے پیشی کے لیے تو آپ اس میں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے ساتھ. لیکن اگر PDM میں رہیں گے تو جائیں گے نا, اور اگر نکل گئے تو کیا پھر لشکر کشی کی مذمت کریں گے؟ بات سنیں, PDM جو ہے نا, آپ لوگوں کو نا ایک چیز میں کلیئر کر دوں, PDM کو ایک جماعت نہیں بنی تھی. ہم سب کے اپنے اپنے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, اور ہم لوگ اپنے پولیٹیکل پرنسپلز ہوتے ہیں, ہمارے اپنے سیٹ گولز ہوتے ہیں. مفاد کی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں, سیاست میں تو مفاد ہی ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر جیتے ہیں, وہ کس کی جیت تھی؟ پوری PDM کی. میں ساری بات کریں گے, بالکل ٹھیک ہے. صداقت علی عباسی صاحب, سر نیب کے آج کے اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مسکرا کے جواب شروع کر رہے ہیں, جس کا مطلب خوش ہیں. پارس, سب سے پہلی بات, کل کا تھا, نیب نے مریم صاحبہ کو بلایا. پتہ کیوں بلایا؟ مریم صاحب پتہ کون ہے؟ جو کہتی تھی پاکستانیوں اگر میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نکل آئی, آپ سمجھیے گا کہ آپ صحیح ہیں, میں غلط ہوں, آپ ٹھیک ہیں, میں چور ہوں, میں کرپٹ ہوں, کیونکہ میری کوئی پراپرٹی ہو ہی نہیں سکتی. آج تو کوئی نئی بات ہونا نا, سن لیں نا, کوئی قوم کو سمجھ آئے. کنفیوژن تو کیا ہے. نیب نے کہا بی بی آپ کے نام 1500 کنال زمین ہے,
آپ نے 14 کروڑ یا 21 کروڑ کے آپ نے شیئر خریدے ہیں کسی باہر بین الاقوامی. جو آپ ایک چارج شیٹ دے رہے ہیں تو نیب بلایا, وہ نیب نے اسی پہ بلایا ہے نا, ملتوی کر دیا. سنے نا, وہ ملتوی کیا جان تو نہیں چھوٹے گی, یہ ملتوی سے جان نہیں چھوٹی. 1500 کنال زمین, 1500 کنال, پتہ نا ایک کنال زمین پہ ہمارا گھر ہوتا ہے, ان کے وہ جو ان کے پاس لندن میں بھی اور پاکستان میں 1500 کنال زمین پہ. ٹھیک. اس کے بعد کروڑوں روپے کے انہوں نے شیئر خریدے ہیں کسی فارنر سے جو ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. نیب نے کہا بی بی آپ بڑی جمہوری خاتون ہیں, آ کے جواب دیں. پچھلی دفعہ گئے, آپ نے بھی دیکھے وہ ڈبل کیبن جو مریم صاحبہ کے ساتھ تھی, جسے وہ پتھروں کے تھیلے نکل رہے تھے, آپ نے دیکھے. پھر نون لیگ کے کارکن پتھر مارے تھے نیب کو, آپ نے دیکھے نا, میں نے تو دیکھے, ویڈیوز موجود ہیں. مجھے بتائیں, یہ تو ملک میں جمہوری قدروں کی باتیں کرتے ہیں. ایک سال تک نیب نے مریم نواز کو نہیں بلایا اور کہا کہ وہ مصروف تھی الیکشنز میں. وہ ان کی نیب کی 100 غلطیاں ہوں گی. نیب کو میں نمائندہ نہیں ہوں, میں پولیٹیکل آدمی ہوں. میں مریم صاحبہ بجائے کہ جواب دیتی, اپنے بیان کے جو خلاف ثبوت آئے وہ پتھراؤ کرنا شروع ہوگی. مجھے بتائیں, یہ ہیں بھائی ایم پی ہیں, میں ایم این اے ہوں, ہمیں اگر کوئی تھانے میں ہمارے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایک ایس ایچ او ہے, اس کے پاس 50 پولیس والے ہیں, میں اگر 1000 بندہ لے جاؤں تو کیا ہم جمہوری ہیں؟ نہ یہ جمہوری ہیں, نہ ان کی کوئی جمہوری قدریں ہیں. ان کے بارے میں بالکل نیب کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا نا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. ان کے بارے میں کہا تھا یہ مافیا ہیں. آپ کو پتا ہے مافیا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم انگریزی فلموں میں دیکھتے ہیں, جن کی ہر جگہ پہ بندے ہوتے ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں, جو قتل کرتے ہیں, جو جب ان کو کوئی پولیس بلاتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں. یہ مافیاز ہیں کورٹ کے مطابق. مریم نواز کہتی ہیں کہ نیب کے پیچھے اصل چہرہ عمران خان کا ہے. تاثر اس لیے چونکہ آپ لوگ نیب کے ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے وزراء یہی کرتے ہیں, اور کوئی بھی طلبی ہو, گرفتاری ہو, آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ شہزاد اکبر کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور نیب کی ترجمانی کریں. اچھا سوال ہے. بالکل, شہزاد اکبر صاحب کا کیا تعلق ہے نیب سے, اور نیب کا کیا تعلق ہے ان سے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں. شہزاد اکبر پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں, ان کا کام ہے بتانا لوگوں آج مہنگائی ہے, اس کے پیچھے یہ کرپٹ لوگ ہیں. لوگوں آج بجلی مہنگی ہو رہی ہے, اس کے پیچھے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے وہ معاہدے ہیں, وہ کیپیسٹی چارجز ہیں. اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو بات نہیں کر سکتے. کو بند کر دیں. سن لینا, اگر آپ مجھے پوری بات نہیں کریں گے, میں آپ کی باتوں پہ ہنسوں گا تو مذاق لگے گا نا. تو آپ نئی باتیں بتا رہے ہیں تو سننی چاہیے. سن لیں. جی جی, یہ پاکستان آج جو مہنگائی, آج جو بجلی کے بحران سے گزر رہا ہے, اس کے پیچھے یہ لوٹ مار ہے. انہوں نے یہ پولیٹیکل بیانیہ دینا ہے. انہوں نے کیا پولیٹیکل بیان دیا؟ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے, بڑا ظلم ہے, ہمیں نیب کیوں پکڑ رہا ہے. حالانکہ اگر آپ پیپلز پارٹی والوں کو اپنی تقریریں سنائیں, یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب معاشی درندے. ان کو ان کی سنائیں, وہ کہیں گے زرداری صاحب نے لوٹ کے کھا گے, ہم ان کا پیٹ پھاڑیں گے, ان کے گلے میں رسی ڈالیں گے, گھسیٹیں گے. لیکن آج دونوں اکٹھے ہیں بیکاز دونوں کو پتہ ہے سیاسی بیانیہ ہے. شہزاد اکبر کا کام ہے پولیٹیکل کیسز لا کے نیب کی طرف ریفر کرنا. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نہ عمران خان نے بنایا, نہ عمران خان نے کوئی اپوائنٹمنٹ کی. آپ یہ مانتے ہیں کہ سیاسی کیسز, نیب کے جتنے کیسز ہیں سیاسی کیسز کو ریفر کرنا. آپ نے ابھی کہا کہ شہزاد اکبر کا کام یہ ہے کہ سیاسی کیسز کو نیب کو ریفر کرنا. آپ اگر اس طرح بات تو پھر نیب بند کر لیں نا, شہزاد اکبر کو رکھ لیں, نیب بند کر دیں. آپ پہلے سوال کر لیں, آپ سوال کر لیں, پھر میں جواب پورا سوال. یہ سیاسی کیسز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو پولیٹیکل پرسنالٹیز جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, ان کے کیسز کا پبلک نیریٹو جو وہ کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں, ان کا جواب دیتے ہیں شہزاد اکبر.